السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ انٹرویو کا سلسلہ جاری کیا گیا ہے اور ہمارے مہمانی خصوصی جو ہے وہ مولانا زبیر فلاحی صاحب ہے۔ ہم ان سے سوالات کریں گے اور وہ ہمارے سوالوں کے جواب دیں گے۔ تو چلیے انٹرویو شروع کیا جاتا ہے۔ مولانا سعد صاحب کے بارے میں مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے جو کہا ہے، کیا وہ سچ ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین کی بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ابھی جو حالات چل رہے ہیں بڑے نازک اور سنگین حالات ہیں۔ مولانا سعد صاحب نے بھوپال اجتماع جو 2022 میں ہوا تھا نومبر میں، اپنے 2 گھنٹے کے بیان میں مولانا نے، اگر آپ سنیں گے تو وہ بیان بھی محفوظ ہے، اور بھوپال کی ایک بڑی علماء کی جماعت اور صوبہ مہاراشٹر کی ایک جماعت، انہوں نے جب بیان کو محفوظ کیا تو اس میں سے کچھ چیزیں نکل کر آئی ہیں۔ مولانا سعد صاحب نے کہا تھا کہ تعلیم اور تعلم یعنی سیکھنا سکھانا اس طور پر ہونا چاہیے کہ شاگرد استاد کی کفالت کریں، اور آپ نے مثال بھی دی تھی کہ جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور وہ لکڑیوں کے ٹکڑے بنا دیا کرتے تھے اور اسے بیچ کر ازواج مطہرات کے گھر میں ہدیتاً لہذا کچھ رقم وغیرہ بھیج دیا کرتے تھے۔ تو مولانا کا کہنا یہ تھا کہ تعلیم و تعلم یہ سنت سے ہٹ گئے ہیں۔ جیسے آج ہم جانتے ہیں کہ طلباء کو مطبخ سے کھانا دیا جاتا ہے اور طلباء اس کی فیس ادا کرتے ہیں۔ کچھ طلباء ہوتے ہیں جو یتیم، غریب، یسیر ہوتے ہیں، اور مدرسہ اپنی طرف سے ان کا انتظام بھی کرتا ہے، اور اساتذہ جو پڑھاتے ہیں تو انہیں تنخواہ وغیرہ بھی دی جاتی ہے مدرسے کی اپنی جانب سے۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے دوران درس جب یہ حدیث گزری ہے کہ 9 ازواج مطہرات کے گھر میں کچھ کھانے کے انتظام کے لیے جب بھیجا گیا تو ما معنا الا الماء، کہ وہ پانی کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو اس دوران مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے کہا کہ مولانا سعد صاحب نے بھوپال اجتماع میں یہ کہا کہ دعوت اور تعلیم یہ سنت سے ہٹ گئے ہیں۔ وجہ یہ بیان کی ہے کہ اپنے ذاتی خرچ سے اس کا انتظام ہونا چاہیے، کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے صحابہ کرام شاگرد تھے تو انہوں نے استاد کے گھر کا انتظام کیا، لکڑی وغیرہ کاٹی، اس کے ٹکڑے کیے، اسے بازار میں بیچا، اور استاد کے گھر میں انتظام کیا کھانے پینے کا۔ تو اس طور پر انہوں نے کہا کہ اپنی جان اور اپنا مال علم پر یعنی تعلیم اور تعلم پر لگنا چاہیے، اور آپ کا زور تھا اس پر کہ تعلیم اور تعلم طلباء اپنی طرف سے استاد کی کفالت کریں۔ تو آج جو بھی سسٹم رائج ہے، جیسے مدارس ہو
اس میں تنخواہ بھی دی جاتی ہے اور طلبہ فیس بھی ادا کرتے ہیں۔ تو مولانا کا یہ کہنا تھا کہ وہ خلاف سنت ہے۔ تو جیسے ہی یہ بات مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے کہی اور یہ ویڈیو وائرل ہوا اور یہ آڈیو ریکارڈنگ ہم تمام نے سنی، تو دو جماعتیں بن گئیں۔ کچھ لوگ مولانا سعد صاحب کی محبت میں اور دعوت کے کام کی محبت میں مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کو برا بھلا کہنے لگے، اور یہ بھی کہا کہ انہوں نے چغلی کی ہے، غیبت کی ہے، حدیث کے منصب کا غلط فائدہ انہوں نے اٹھایا ہے، انہیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ اور کچھ لوگ مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کی طرف سے ہو گئے اور مولانا سعد صاحب کو کہنے لگے کہ حضرت کو یہ کہنا نہیں چاہیے تھا۔ اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت منتشر ہے، بکھری ہوئی ہے، بہت سارے معاملات ہیں جو ہمیں حل کرنا ہے اور ایک پلیٹ فارم پر امت کو لانا ضروری ہے، اور اس میں فتن و فساد کا دور بھی چل رہا ہے، شکیلیت کا فتنہ ہے، اہل قرآن کا فتنہ ہے، اور فتنہ گوہر شاہی ہے۔